ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، بلکہ ایک صحیح انسان ہونے کی حیثیت سے ان تین باتوں کا صحیح طور پر جاننا ضروری ہے، جن تین باتوں کو سامنے رکھ کر آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ الاصول الثلاثہ یا دین کے تین بنیادی اصول، یہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر سی کتاب ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے بڑے جلیل القدر عالم گزرے ہیں کہ جن کی خدمات بڑی عظیم الشان ہے۔ یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم توحید سے آشنا ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے، اور عبادت کے سلسلے میں بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کے ساتھ، صاف ستھرے عقیدے کے ساتھ اگر ہم آج زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے ہم کو کہ یہ جو زندگی ہم کو حاصل ہے نا، اس میں کچھ نہ کچھ حصہ، بلکہ بہت کچھ حصہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا ہوگا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کے مقام کو خوب خوب بلند فرمائے۔ توحید میں اور ان کے تعارف میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام نے زبانی طور پر محنتیں کی توحید کے لیے، اور تلوار سے بھی محنت کی، انہوں نے جنگیں کیے، اور قلم سے بھی ان کی محنت ہوئی۔ تو قلم سے جو محنت ہوئی ہے ان کی، ان محنتوں میں ایک محنت ہے کتاب التوحید کی شکل میں۔ پوری دنیا اس کتاب کو جانتی ہے اور ساری دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے۔ بہت اس کتاب کے ذریعے سے توحید کی دعوت عام ہوئی۔ ایک چھوٹا سا رسالہ شیخ الاسلام نے الاصول الثلاثہ و ادلتها کے نام سے بھی لکھا، دین کے تین بنیادی اصول اور ان کے دلائل۔ تو اب بھی جو تین بنیادی اصول ہیں کیا وہ؟ تو صحیح زندگی جینے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے، دنیا کی زندگی، اور دنیا کی زندگی کے بعد برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو برزخ کی زندگی کا جیسے ہی آغاز ہوتا ہے نا، تو ان تین باتوں سے متعلق ہی سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ وہ تین بنیادی باتیں آپ سمجھ گئے کہ کیا ہے؟ قبر میں تین سوالات اور ان کا جواب، یہ تین بنیادی باتیں ہیں۔ دنیا میں صحیح زندگی جینے کے لیے ان کو جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے، بنانے والا اس سے کیا چاہتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ جو زندگی ہے وہ جا کر کدھر ختم ہوگی، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر ان ساری باتوں کا علم نہیں ہو نا، تو پھر کیسے زندگی گزرے گی؟ تو یہ زندگی انسانوں کی نہیں رہ جائے گی، بلکہ جانوروں کی زندگی ہوگی، بے مقصد زندگی، کہ بس کھایا جائے، پیا جائے، سویا اور جاگا جائے، اور اس طرح زندگی تمام کر لی جائے۔ صحیح زندگی اس وقت گزر سکتی ہے جبکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے۔ تو انہی سوالات کا کے جوابات ان تین بنیادی باتوں میں آئے ہیں۔ بنیادی بات ہے یہ کہ اس کائنات میں کوئی سی بھی چیز وجود میں آئے تو اس کے وجود کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اس کو وجود میں لانے والا کوئی ہوتا ہے۔ ایک پین بھی ہو ہمارے پاس، ایک معمولی قلم، تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ ایسا کوئی بنانے والا ہے اور اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے۔ تو یہ جو انسان ہے نا، عظیم الشان مخلوق، اتنی بڑی مخلوق، عظیم مخلوق یوں ہی تو وجود میں نہیں آئے گی، اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا نا، اور اس بنانے والے کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ تو اس کو جاننا ضروری ہے، اسی کو جانیں گے آج۔ اب یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے نا، اس میں 4 رسالے ہیں، 4، ایک مقدمہ ہے، پھر ایک مقدمہ ہے، پھر ایک مقدمہ ہے، اور پھر جو اصلی چیز ہے یعنی اصول ثلاثہ وہ ہے۔ تو 3 جو مقدمات ہیں ان کے سلسلے میں گفتگو نہیں کریں گے۔
آخری جو ہے اصول ثلاثہ سے متعلق تفسیری بات، ان کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں کتاب بغیر کسی تاخیر کے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، جب آپ سے پوچھا جائے کہ وہ 3 بنیادی اصول کون سے ہے کہ جن کو جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، پوچھا جائے، آپ سے پوچھا جائے، جب کہا جائے تو آپ کو کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے آگے کہا ہے، لیکن ایک انداز یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ 3 باتیں ہیں کہ جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح شروع نہیں کیا انہوں نے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھا جائے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے۔ تو اب یہ پوچھا جائے کا انداز کیوں ہے؟ یہ ایک خبر ہے مثال کے طور پہ، ابھی اڑیسہ میں ٹرین حادثہ ہوا، سب کو معلوم ہے نا؟ ایسے ہی ہم آئے، مجلس لگی ہوئی ہے، کہا کہ ٹرین الٹ گئی ہے، اتنے لوگ مارے گئے، ایک انداز ہی ہے، ایک انداز۔ اب کچھ لوگوں نے سنا اور کچھ لوگوں نے نہیں سنا، کچھ لوگوں نے توجہ دی اور کچھ لوگوں نے توجہ نہیں دی۔ حادثات پیش آتے ہی رہتے، باتیں ہوتی رہتی ہے، لیکن اسی کو ہم اس طرح کہ آپ کو پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اڑیسہ میں کیا ہوا ہے اور اس حادثے اور اس واقعے کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی ہے، تو اس طرح کا انداز اختیار کرنے سے کیا ہوگا؟ اتنے لوگ ہو گئے نا، سب کی توجہ ہو جائے گی، کان کھڑے ہو جائیں گے، ذہن کیا ہے متوجہ ہو جائے گا، اور سننے کے لیے اور بات جو آگے کہی جانے والی ہے نا اس کو قبول کرنے اور یاد رکھنے کے لیے ایک ماحول بن جائے گا۔ تو شیخ الاسلام نے وہ ماحول بنانے کی کوشش کی کہ آپ سے پوچھا جائے، آپ تیار ہو جائیے، کچھ پوچھا جانے والا ہے، تو آپ سے کیا پوچھا جائے؟ یہ پوچھا جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کہا کہ 3 اصولی باتوں کے بارے میں جن کو سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہا کہ فَقُلْ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ، آپ کہیے کہ وہ 3 باتیں جو ہیں نا، ان میں پہلی بات ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، دوسری بات کیا ہے؟ انسان اپنے دین کو پہچانے، اور تیسری بات کیا ہے؟ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرے۔ یہ 3 اصولی باتیں ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَن رَبُّكَ، جب آپ سے کہا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، تو رب کی معرفت پہلے نمبر پر، پہلا اصول ہے۔ اب اس اصول سے متعلق بات کی جا رہی ہے، آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ کہیے، کیا کہیں گے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، کہیے۔ تو کہیں بھی پوچھا جائے کہ یہی کہنا ہے، اس دنیا میں پوچھا جائے تو یہی کہیں گے، اور کہیں پوچھا جانے والا ہے نا، کہاں؟ قبر میں، تو وہاں بھی کیا کہنا ہے؟ ربی اللہ ہی کہنا ہے۔ لیکن یہاں جو لوگ کہیں گے وہی وہاں کہہ پائیں گے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جو لوگ اس عقیدے کے حامل یہاں ہوں گے نا، بظاہر آسان ہے، یہ کہہ دینا کون سا مشکل ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن زبان چلنے کے لیے دل کا چلنا ضروری ہے، دل میں اگر ہے تو زبان چلے گی، تو اس لیے یہاں دنیا میں بھی کہنا پڑے گا، تب قبر میں کہہ سکیں گے، ورنہ ممکن نہیں ہے کہنا، ورنہ کیا کہیں گے؟ لا دل، میرے کو پتہ نہیں ہے، لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ لیتا تھا، جو لوگ جو باتیں کرتے تھے میں بھی وہی کہہ لیتا تھا، تو میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر کہا کہ وہ اللہ جو میرا رب ہے نا، صرف میرا ہی نہیں ہے، الذی ربانی، جس نے میری پرورش کی ہے اور پوری دنیا کی پرورش کی ہے، بنعمی، اپنی نعمتوں کے ذریعے سے۔ تو کائنات کا ایک ایک ذرہ، کائنات کی ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پرورش میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہا ہے۔ تو جو اللہ سب کو، مجھ کو، ساری کائنات کو پال رہا ہے نا، وہی اللہ میرا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ بھی کہنا وہ معبودی، اور جو میرا رب ہے نا، مجھے کھلانے والا پلانے والا، وہی میرا معبود بھی ہے۔ میری روزی فلاں کے ساتھ وابستہ ہے، میری روزی فلاں کے یہاں ہے،
یہ بات جب ہم کو معلوم ہوگی تو ہم مانگنے کدھر جائیں گے؟ اسی کے پاس جائیں گے نا، جس کے پاس ہے کہ دوسرے کے پاس جائیں گے۔ تو ہم کو یہ جب بات معلوم ہو گئی ہے کہ میرا رب کو ہے اللہ ہے، تو پھر سر کدھر جھکانے جائیں گے؟ کس سے کہیں گے کہ دے دے؟ کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ تو اسی کا نام کیا؟ عبادت ہے۔ تو میرا معبود بھی کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ کہہ رہے کہ والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ تو یہ ایسی دلیل ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص کو یاد ہے، لیکن پوچھا جائے تو پھر تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، یاد ہے، لیکن اس طور پر ہم سوچتے نہیں سوچتے، اس لیے پریشانی ہوگی۔ کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ تو رب العالمین، عالم کس کو کہتے ہیں؟ تو عالم کی تعریف کہہ رہے وہ کلو من سوی اللہ عالم۔ عالم کو یاد کر لیجئے، اللہ کے سوا جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ عالم کس کو کہیں گے؟ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم ہے۔ عالم کا مطلب اصل میں ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی چیز کو جانا جائے، اس میں اعلیٰ ہے ما یعلم بہ الصانع، جس کے ذریعے سے بنانے والے کو جانا جائے۔ تو کائنات کی ہر چیز کیا ہے؟ بنائی گئی ہے اور اپنے بنانے والے کا پتہ دیتی ہے، اس لیے سب کیا ہے؟ عالم ہے نا۔ کہہ رہے شیخ الاسلام کہ وَأَنَا وَاحِدٌ مِّن ذَلِكَ الْعَالَمِ، یہ جو پورا عالم ہے نا، اس عالم کا ایک حصہ میں بھی ہوں۔ تو عالم کتنے ہیں؟ انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، حیوانوں کا عالم، حیوانوں میں بھی پرندوں کا عالم، پھر وہ حیوانات جو گھاس چرتے ہیں ان کا عالم، وہ حیوانات جو درندے کہلاتے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں، ان کا عالم، کیڑے اور مکوڑے جو رینگتے ہیں زمین پر، ان کا عالم۔ یہ تو وہ عالم ہے جو ہم جانتے ہیں، جن کو دیکھتے ہیں، اور کتنی ایسی مخلوقات ہیں اس کائنات میں جن کو ہم جانتے ہے ہی نہیں۔ تو سب کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور کہہ رہے کہ میں اس عالم کا ایک فرد ہوں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار بھی ہے اور اپنی کمزوری کا بھی اعتراف ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں ایک ہوں، ایک کتنی بڑی دنیا ہے نا، اس میں کا ایک فرد ہوں، میں چھوٹا سا ایک فرد ہوں۔ اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اعتراف بھی اس میں ہے۔ یہاں جو بات ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو مجھے پال رہا ہے، اور مجھے ہی نہیں پال رہا بلکہ ساری کائنات کو، سارے عالم کو پال رہا ہے۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ فہو عالم، اللہ کے سوا جو ہے وہ عالم ہے۔ میں بھی ایک عالم ہوں، میں بھی عالم کا ایک فرد ہوں۔ اتنی بات سمجھ لی۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ الاسلام کہ فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے۔ تو اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ کیسے پہچانا کہ یہ میرا رب ہے، میرا رب ہے کوئی؟ کیسے جانا؟ تو کہہ رہے کہ کئی بِآیَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، اس کی مخلوق آیات کے ذریعے سے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ اللہ کو کیسے پہچانا؟ اس کی آیتوں کے ذریعے سے، آیات مطلب نشانیوں کے ذریعے سے، اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ آیات میں سے کہ اللیل والنہار والشمس والقمر، یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی، رات اور دن، سورج اور چاند۔ اور مخلوقات میں سے کہہ رہے کہ 7 آسمان ہے، 7 زمین ہے، آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں نا، سب مخلوقات ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے۔ سوال سمجھ رہے؟ پہلے تو یہ کہ آپ کا رب کون ہے، کیا جواب؟ میرا رب اللہ ہے۔ سوال یہ کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، کیا جواب ہے؟ مختصر میں اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ کیا ہے؟ اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ نشانیوں کی مثال دی شیخ الاسلام نے، رات اور دن، سورج اور چاند، اور مخلوقات کی مثال دی 7 آسمان، 7 زمین، 7 زمین میں موجود ساری مخلوقات، جتنی چیزیں ہیں سب۔ تو اللہ کو اس کی نشانیوں کے ذریعے سے اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے۔ کیا مطلب؟ یہی مطلب جو آپ کو پہلے سمجھایا کہ یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ پورا ایک نظام ہے،
اس نظام کا کوئی قائم کرنے والا تو ہوگا نا. بغیر کسی قائم کرنے والے کی یہ نظام کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اور یہ جو مخلوقات اتنی نظر آ رہی ہے، کوئی تو ان کو پیدا کرنے والا ہوگا نا. تو یہ ساری چیزیں بتا دیتی ہے کہ کوئی ہے جو بنانے والا ہے، کوئی ہے جو ان کو پال رہا ہے، کوئی ہے جو ان پر تصرف کر رہا ہے، ان کا مدبر ہے، رب ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ ایک معنی ہے وہ پالنے والا. دیکھیے اس کو یاد کر لیجئے. رب کا مطلب ہے خالق ہونا، ایک معنی. دوسرا معنی ہے مالک ہونا، اور تیسرا معنی ہے مدبر ہونا. خلق، ملک، تدبیر، پیدا کرنا، پھر کنٹرول کرنا، اور پھر چلانا. تو خلق بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. بادشاہ بھی کون ہے؟ مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے. اور چلانے والا بھی کون ہے؟ تدبیر کرنے والا اللہ. رب ہونے کا مطلب خالق ہونا، مالک ہونا، مدبر ہونا. رب مطلب خالق، مالک اور مدبر. تو یہ جو چلانے، یہ جو نظام چل رہا ہے نا، اور یہ جو مخلوقات نظر آ رہی ہے، بغیر پیدا کرنے والے کے، بغیر کنٹرول کرنے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی ہے جو چلانے والا ہے، کوئی ہے جو کنٹرول کرنے والا. اس بنیاد پر کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دلیل پہلے سن لیجئے، پھر بات ایک رکھتا ہوں آپ کے سامنے. کہتے شیخ الاسلام کی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہہ رہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، سورج اور چاند ہے. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنْ، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. پیدا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. یہ نشانی کی دلیل ہو گئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی تشریح کی بات ہے، ذرا غور سے سنیے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی اس کی مخلوقات اور اس کی نشانیوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. شیخ الاسلام نے یہ بات کہی، نشانی کا ذکر کیا اور مخلوقات کا، اور پھر یہ کہا کہ نشانیاں کیا ہیں؟ بولیے. رات دن، سورج اور چاند. اور یہ کہا کہ مخلوقات کیا ہیں؟ 7 آسمان اور 7 زمین. سوال یہ ہے کہ سورج اور چاند مخلوقات نہیں ہے کیا؟ ہے یا نہیں ہے؟ الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آسمان اور زمین نشانیاں نہیں ہے کیا؟ ہیں. تو اب یہ جو آیت پڑھی ہے نا سورہ حامیم میں سجدہ کی، پہلے کہا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اور پھر کیا کہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. تو یہ بھی کیا ہو گئی؟ یہ ساری چیزیں، سورج اور چاند بھی کیا ہو گئی؟ مخلوق ہو گئی نا. یہ دونوں مخلوق بھی ہے، پھر الگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آسمان اور زمین مسلسل ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے کہ نہیں؟ زمین پہ چل رہے ہوتے، کبھی جدا ہی نہیں ہوتے اس سے. اور سر اٹھاؤ تو کیا ہے؟ آسمان مسلسل نظر آتا ہے. تو نشانی ہونے کا جو پہلو ہے اتنا نہیں ہے جتنا کہ سورج اور چاند میں ہے. کیوں؟ سورج نکلتا ہے ایک حالت میں، پھر بڑھتا 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 اوپر کو جاتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، غائب، کچھ وقتوں کے لیے غائب ہو گیا نا، پھر کل نکلے گا. چاند کا معاملہ تو اس سے آگے بڑھا ہوا ہے. پھر رات کا بھی معاملہ کیا ہے؟ آتی ہے چلی جاتی ہے. دن کا بھی معاملہ کیا ہے؟ آتا ہے اور رخصت ہو جاتا ہے. تو آنے اور جانے کا سلسلہ جاری ہے. اس میں نشانی کا پہلو غالب ہے. غور کریں گے تو کون ہے جو لا رہا ہے، کون لے جا رہا ہے، کس کے حکم سے رات کا آنا ہو رہا ہے اور دن کا جانا ہو رہا ہے؟ یا الٹا کر لیجئے، دن کا آنا ہو رہا ہے اور رات کا جانا ہو رہا ہے. کس کے حکم سے سورج نکلتا ہے، ڈوب جاتا ہے؟ کس کے حکم سے اور کنٹرول سے چاند پہلے پتلا ہے، پھر ذرا موٹا، پھر موٹا، پھر موٹا، پھر مکمل، اور پھر پتلا پتلا پتلا، ہے نا؟ تو یہ نشانیوں کا پہلو غالب ہے، اس لیے کیا کہا؟ نشانیاں ہیں یہ. ورنہ چاند سورج بھی مخلوقات ہیں، اور آسمان اور زمین بھی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اب ایک سوال ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے. کیا ہے وہ؟ کہ چاند اور سورج، رات اور دن، آسمان اور زمین، ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے، اپنے رب کو. یہ جو پہچاننا ہوگا وہ کس قسم کی پہچان ہوگی؟ معرفت ہوگی. کیسی ہوگی؟ کیسی پہچان ہے یہ؟ تو یہ جو پہچان ہے نا موٹی ہے،
کیا ہے؟ موٹی موٹی عام انداز کی پہچان ہے. اس کو کہتے اجمالی. کیا کہتے؟ اجمالی پہچان ہے. یہ موٹے طور پر ہم پہچان سکتے ہیں اس کو. کیسے؟ اب ٹھیک ہے، یہ فین ہے میرے سامنے چل رہا ہے، یہ ہم اس کی بنیاد پر یہ تو کہہ سکتے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، یہ کہہ سکتے. اسی طرح آسمان اور زمین وغیرہ کو دیکھ کر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور مسلسل چونکہ سلسلہ چل رہا ہے رات اور دن وغیرہ کا، تو یہ کہیں گے کہ ایک ہی ایک سے زائد نہیں ہے. اس لیے کہ ایک سے زائد ہو تو لڑائی ہوتی ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں. ایک بستی میں اگر 2 سردار ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بستی بھی نہیں چلے گی. تو اتنا بڑا نظام کائنات کا کیسے چلنے والا ہے؟ ایک ہی چلانا. اتنا تو معلوم ہو جائے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے اور اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے اور اکیلا چلا رہا ہے، یہ مان لیں گے. لیکن وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ اس کو کیا ہم جان سکتے ہیں؟ غور کیجیے سوال پہ کیا کہہ رہا ہوں. کیا ہم اس کو معلوم کر سکتے کہ وہ کون ہے بنانے والا؟ معلوم کر سکتے؟ نہیں معلوم کر سکتے. پھر کیسے معلوم کریں گے؟ تو یہ جو عقل ہے نا ہماری، عقل کو سمجھیے ذرا کہ عقل کی حد کیا ہے. تو عقل کی حد یہی ہے کہ جو سامنے ہے نا اس کی بنیاد پر وہ سوچ سکتی ہے. سامنے سے پیچھے اگر ہے کچھ تو وہ سوچ نہیں سکتی ہے. تو اس کی حد ختم ہو گئی. یہ تو ہم اپنی عقل کی بنیاد پر سمجھ سکتے کہ کوئی ہے بنانے والا، اور یہ سمجھ سکتے کہ وہ بنانے والا کیا ہے؟ ایک ہی ہے نا. ہمارا تجربہ یہی کہتا کہ کوئی نظام صحیح طور پر کب چلتا ہے؟ صحیح ایک ہو تب. کئی لوگ ہوں گے تو اس کا آرڈر اس کا آرڈر، یہ کہتا کہ نہیں ادھر منہ کرو، وہ کہتا کہ نہیں ادھر منہ کرو وغیرہ. چلے گا؟ نہیں چلے گا. تو اتنی سی بات تو موٹے طور پر ہم معلوم کر لیں گے کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے کوئی، اور وہ بنانے والا اکیلا ہے. لیکن کون ہے وہ؟ اس کو کیسے معلوم کریں گے؟ تو عقل تھک جائے گی. عقل کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. پھر کدھر جائیں گے ہم؟ کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے ہم؟ تو اس کو سمجھیے، میں سمجھا رہا ہوں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل کی حیثیت بیمار کی ہے. اس کی ہے؟ بیمار کی. عقل کی حیثیت کیا ہے؟ بیمار کی ہے. ایک آدمی بیمار پڑ جائے نا، جسم کا کوئی حصہ دکھ رہا ہے، کسی حصے میں تکلیف ہے، بخار آ گیا ہے، تو بیمار یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو دوا کی ضرورت ہے، یہ محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوا کون سی چلے گی بیمار جانا سکتا ہے. اب کوئی ڈاکٹر بیمار ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن بیمار یہ تو محسوس کرے گا کہ چاہیے اس کو دوا، لیکن کون سی دوا کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ یہ ڈاکٹر بتائے گا نا. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل بیمار ہے اور وحی ڈاکٹر ہے. وحی مطلب کتاب و سنت کی شکل میں وحی ہے نا. تو عقل کیا ہے؟ بیمار. اس کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی ہے بنانے والا جو ہم سے کچھ چاہتا ہے، لیکن کیا چاہتا ہے یہ کون بتائے گا؟ تو عقل کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو معلوم کر سکے. کون بتائے گا؟ وحی بتائے گی. وحی لے کر کون آتے ہیں؟ جبرائیل اور رسول کے ذریعے سے یہ چیز ہم کو ملتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو اور ایک انداز سے سمجھیے، اور یہ سمجھیے ذرا کہ یہ جو ہماری مجلس ہے نا، یہ عام خطاب کی مجلس نہیں ہے. عام خطاب 1 گھنٹہ پون گھنٹے میں زور سے بول کے کچھ خاص پہلوؤں پہ توجہ دلا کے نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بہت غلط یہ انداز ہوتا ہے. اس مجلس کا مقصد یہ نہیں ہے. اس مجلس کا مطلب مقصد یہ کہ کچھ اصولی اور موٹی باتیں آپ سیکھ لیں. یہ اصولی باتیں آپ سیکھ لیں گے نا تو قدم قدم پر زندگی کے آپ کو کام آئیں گے، اور کئی موقعوں پر ان سے آپ کام لے سکیں گے. غیر مسلموں سے گفتگو کریں گے، آپ کو کام آئیں گی یہ باتیں. مسلمانوں سے گفتگو کریں گے عقیدے کے حوالے سے، یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی. کئی اصولی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی. تو اس لیے ذرا طبیعت بوجھل بھی ہو نا تو اس کو ذرا حرکت دیجیے. نہیں سننا ہے انشاءاللہ کام کی باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ایک دوسرے انداز سے سمجھیے. یہ جو نگاہیں اپنے پاس ہے نا، نگاہ، اس سے کیا کرتے ہیں ہم؟ دیکھتے ہیں نا. یہ شک ہے؟ بیدار رہیے، بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے، نگاہوں سے کیا کرتے؟ دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے،
رات ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، اب آنکھ کیا کرے گی؟ کام کرے گی؟ اپنا ہاتھ بھی نہیں دکھتا، کتنی انگلیاں اپنے ہاتھ میں پتہ ہی نہیں چلتا، سامنے کر لیں گے پھر بھی پتہ نہیں چلتا۔ تو آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن یہ جو صلاحیت ہے نا وہ روشنی کے ساتھ مربوط ہے۔ جب روشنی ہوگی تو کام کرے گی یہ صلاحیت، اور روشنی نہیں ہو تو کام نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح آنکھ کے لیے روشنی کی ضرورت ہے نا، اسی طرح ایک اور آنکھ ہے ہمارے پاس۔ کون سی آنکھ ہے وہ؟ یہ ظاہری آنکھ ہے یہ، اور ایک باطنی آنکھ ہے۔ کیا ہے؟ باطنی، دل والی آنکھ۔ ظاہری آنکھ کو عربی میں کہتے ہیں بصارت۔ کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، بصارت، بصارت۔ اور باطنی آنکھ کو کہتے ہیں بصیرت۔ کیا کہتے ہیں؟ بصیرت۔ سنتے رہتے لفظ، عام ایسا نہیں ہے بہت چھپا ہوا کوئی لفظ ہے۔ بصیرت، بصیرت نہیں ہے تمہیں، بصیرت۔ کیا ہے؟ بصیرت۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کی بنیاد پر۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی بلاتا ہوں اور میرے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں میری امت کے لوگ، وہ بھی بلاتے ہیں۔ کس بنیاد پر بلاتے ہیں؟ بصیرت، روشنی کی بنیاد پر، بصیرت کی بنیاد پر۔ تو اندر جو آنکھ ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ اور ظاہری طور پر جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم، وہ جو دیکھنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ بصارت۔ بصارت، بصارت اور بصیرت، بصارت اور بصیرت۔ یاد ہو گیا؟ بصارت اور بصیرت۔ بصارت کس کو کہیں گے؟ ظاہری نگاہوں سے دیکھنا۔ بصیرت کس کو کہیں گے؟ اندرون کی نگاہ، دل کی نگاہ سے دیکھنا۔ ظاہری نگاہ کے لیے روشنی چاہیے نا، تو جس طرح ظاہری نگاہ کے لیے روشنی چاہیے جب آنکھ کام کرے گی، اسی طرح اندر کی جو نگاہ ہے نا اس کے لیے بھی روشنی کی ضرورت ہے، ورنہ اندر کی نگاہ کام نہیں کرے گی، ٹھیک ہے؟ یہ آنکھ کبھی چلی جاتی ہے، یعنی آدمی کی بصارت کیا ختم ہو جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جس کی آنکھ چلی جائے، نہیں رہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اندھا کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں اندھا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ نابینا کہتے ہیں، نابینا کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ سنتے ہیں، اور بہت مشہور آیت ہے اس میں، صم بکم عمی، سنے کہ نہیں؟ صم بکم عمی کہتے ہیں نا، سنتے رہتے ہیں، یہ بات موقع پر مثال کے طور پر پڑھ دیتے ہیں اس کو۔ تو عمی اعما عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اعما، عین میم یا، اعما کس کو کہتے ہیں؟ اندھا۔ ظاہری نگاہ جس کے پاس نہیں ہو اس کو کیا کہیں گے؟ اندھا، اعما کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس اندرون کی نگاہ نہیں ہو نا، بصیرت جس کے پاس نہیں، اس کو کیا کہیں گے پتہ ہے؟ اعما۔ کیا کہیں گے؟ مہ، یا کی جگہ ہا لگ جاتا ہے، یا کی جگہ ہا۔ جس سورہ میں سمم بکمن امیون ہے نا، سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے، یہ اسی رکوع میں یہ لفظ بھی آیا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، منافقین کے ساتھ۔ منافقین کیا کہتے تھے؟ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ جا کے جھوٹے کہتے کہ ہم مومن ہیں، سچ میں تو ہے نہیں، جا کے مذاق کرتے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں اہل ایمان سے، اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور ان کو بھٹکتے ہوئے چھوڑ دے رہا، اندھا بنا کر۔ کون سا اندھا؟ یعمہون، دل والا اندھا، ٹھیک ہے؟ تو اما، عین میم یا، عین میم ہا، چھوٹی ہا، یہ ظاہری اندھا ہے، نگاہوں کا اندھا۔ اور یہ کیا باطنی؟ بات کیا چل رہی ہے؟ روشنی چاہیے دیکھنے کے لیے، روشنی نہیں رہے گی تو آنکھ کام نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری نگاہ کو کام کرنے کے لیے کس کا انتظام کیا ہے؟ کس کا؟ سورج، چاند، ستارے، اور پھر مصنوعی دنیا میں ہم نے ایجادات کر لیے ہیں تاکہ ہماری نگاہیں کام کریں۔ جس طرح اللہ نے سورج کا انتظام کیا اس نگاہ کے لیے نا، اسی طرح اللہ نے ادھر بھی سورج کا انتظام کیا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کون سا سورج؟ وہ رسول ہیں جو سورج ہوتے ہیں۔ رسول کیا ہوتے ہیں؟ سورج ہوتے ہیں، وہ سراجا منیرا،
روشن چراغ بھیجا ہے ہم نے، انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ تو دوسری صفتیں بھی ہے، کہا کہ سراج منیر بنا کر بھیجا، روشن چراغ بنا کر ہم کو بھیجا. تو یہ چراغ جلے گا، ہماری دل کی روشنی کام کرے گی، دل کی نگاہ کام کرے گی، نہیں تو نہیں. کیا پتہ چلا؟ خلاصہ گفتگو کیا ہے کہ عقل کی حد ہے، اس حد کے بعد آگے نہیں بڑھے گی. اب اس کو کام کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ روشنی چاہیے. اس روشنی کا نام کیا ہے؟ اس روشنی کا نام وحی. وحی کا سورج طلوع ہوگا تو عقل کام کرے گی، ورنہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے. اندھیرا میں جس طرح کچھ سوچتا نہیں ہے نا، اسی طرح دین کے مسئلے میں ہم کچھ سوچے ہو جائے گا نہیں. تو بات کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کو ہم یہ پہچان سکتے کہ اللہ کوئی ہے بنانے والا اس دنیا کا، یہ جان سکتے اپنی عقل کے ذریعے سے، اور وہ اکیلا ہے. لیکن وہ کون ہے؟ کون بتائے گا تفصیلی طور پر؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے ملے گی ہم کو؟ اور یہ وحی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، وحی کے ذریعے سے. اب کہہ رہے شیخ الاسلام، یہ جو ہے، یہ جو گفتگو ہے نا بھی، کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے. میرا رب اللہ ہی ہے، اس کو ماننے کو کہتے توحید ربوبیت. کیا کہتے اس کو؟ توحید ربوبیت، یعنی اکیلا اللہ کو رب ماننا، پالنے والا، مالک اور مدبر ماننا اللہ اکیلے کو. اس کو کیا کہتے؟ توحید. بولیے، توحید ربوبیت. توحید کی پہلی قسم ہے یہ. توحید ربوبیت کو جب ہم جان لیں گے نا، تو پھر آگے کی جو توحید ہے وہ خود بخود واضح ہو جاتی ہے. کون سی ہے وہ؟ توحید الوہیت. کہہ رہے شیخ الاسلام، کہہ رہے کہ والرب هو المعبود، رب ہی معبود ہے. رب ہی معبود ہے، یعنی جو خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اسی کو حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو اس نے تمہارے لیے چھت بنا دیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور آسمان سے اس نے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے سے اس نے تمہارے لیے پھل نکالے. اس لیے رزقا لکم، تم کو کھلانے کے لیے، تمہاری روزی کے لیے. تو خالق تمہارا کون؟ وہ اللہ. کھلانے والا کون؟ اللہ. سارے انتظامات کرنے والا کون ہے؟ زمین دینے والا، آسمان دینے والا کون ہے؟ پھر کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ نے کہا فلا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ کے لیے شریک مت ٹھہراؤ، جانتے اور بوجھتے ہوئے. جب جانتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو پھر دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ اس مضمون کو قرآن مجید نے بہت اٹھایا ہے. توحید ربوبیت کی بنیاد پر توحید الوہیت کو ثابت کیا کہ جس کو رب مانتے ہو نا، اسی کو معبود بھی مانو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی کو معبود بھی مانو. مکے کے لوگ، عرب کے لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ خالق کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ اللہ ہے. رب مانتے تھے. پھر کیا نہیں مانتے تھے؟ سب کچھ مانتے تھے، لیکن پھر سر جھکاتے تھے. کدھر؟ لات کے سامنے، منات کے سامنے، عزا کے سامنے اور فلاں فلاں کے سامنے. کہا کہ جب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو پھر ان کے سامنے کیوں جاتے ہو؟ جس نے پیدا کیا ہے، جو کھلا رہا پلا رہا نا، اس کی بات کرنی چاہیے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول یہاں شیخ الاسلام نقل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہی عبادت کا مستحق ہے. ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ہی کیا ہے؟ عبادت کا مستحق ہے. کن چیزوں کا؟ آسمان زمین، تم کو، تمہارے باپ اور دادا کو، سب کچھ جس نے پیدا کیا نا، وہی عبادت کا مستحق ہوگا. جو دینے والا ہے، جو کھلانے والا ہے نا، اسی سے مانگیں گے نا، کہ دوسروں سے جا کے مانگیں گے. لیکن گڑبڑیاں ہوتی رہی. کیوں گڑبڑیاں ہوئی ہے تو اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ آگے. اور آگے ایک اور اصولی بات آپ کو سمجھانے والا ہوں میں، بلکہ کئی اصولی باتیں آئیں گی. ایک تو عقل کی حد سمجھ گئے نا انشاءاللہ، عقل کی وضاحت ہو گئی نا، کتنی طاقت ہے اس کی، سمجھ گئے انشاءاللہ. اب کہہ رہے کہ عبادت کسی کریں گے؟ اللہ کی. اللہ کون ہے؟ رب ہے. تو جو رب ہے وہی وہ کون ہوگا؟ ہمارا معبود ہوگا. جو رب
وہی معبود۔ ایک اللہ کی عبادت کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہیت۔ ادھر ربوبیت پڑھے تھے، اب یہ کیا ہے؟ بولیے، ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہیت کہتے ہیں۔ پہلا کیا تھا؟ توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کی بنیاد پر توحید الوہیت ثابت ہوتی ہے۔ جو رب ہے وہی کیا ہے؟ معبود ہے۔ جو رب ہے وہی معبود ہے۔ اب شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہ عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ دوسروں کی عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ دوسروں کی عبادت کرے تو کیا ہے؟ شرک ہے نا۔ اور شرک کون سا گناہ ہے؟ ہاں، سب سے بڑا گناہ۔ کیسا گناہ؟ کہ جو اس گناہ پر ہی مر جائے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہونے والا ہے۔ اور کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ تو شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ عبادت سمجھیں گے تو شرک سمجھ میں آئے گا، اور شرک سمجھ میں آ جائے گا تو شرک کرنے سے بچ جائیں گے، اور شرک سے بچ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے کیا سمجھنا؟ عبادت اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو عبادت کہتے کس کو ہے؟ یہاں لوگ کیا ہے گڑبڑیاں پیدا کر دیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ تھوڑی نہ کہتے کہ فلاں جس کے سامنے ہم جاتے ہیں وہ اللہ کی طرح ہے، ہم اللہ کی طرح نہیں مانتے۔ اللہ کی طرح مانیں گے تب شرک ہوگا، تو اس کو شرک کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی عبادت اگر دوسرے کے لیے کریں گے تو شرک ہے۔ تو پہلے یہ طے ہونا چاہیے نا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں، اس کو جاننا ہے نا، تب تو پہچان سکیں گے کہ شرک کس کو کہیں گے۔ تو اس لیے اس کو بہت کیا توجہ کے ساتھ سن کے اس کو یاد کر لیجیے۔ کیا بات، اگر کوئی دوسری بات اگر نہیں سمجھ میں آئے نا، یہ بات آپ سمجھ لیں آج کی مجلس میں صحیح طور پر، تو انشاءاللہ اس مجلس کے قیام کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ تو عبادت کا جو اصل معنی ہے اس میں ہے اقصی غایت الخضوع والتذلل، انتہا درجے کی عاجزی اور ذلت اختیار کرنے کا نام عبادت ہے۔ انتہا درجے کی عاجزی اور ذلت اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عاجزی کی کچھ علامتیں، جیسے کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے نا، کس لیے باندھے؟ اس کی تعظیم کر رہے ہو نا، ہاتھ باندھ کے ٹھہرتے، دست بستہ کہتے کھڑا ہونا ہے نا۔ کسی کے سامنے جھکے تو کیا یہ عاجزی کی علامت ہے نا، یہ عاجزی اختیار کر رہے ہیں۔ سر رکھتے زمین پہ کس لیے کرتے؟ یہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انتہا درجے کی عاجزی اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سمجھ گئے اتنی بات؟ لیکن یہ عبادت کی ایک ظاہری علامت ہوگی، حقیقت میں عبادت یہ کام عاجزی اس وقت بنے گی جبکہ اس میں ایک چیز شامل کریں گے، سوچ۔ وہ سوچ کیا ہے؟ کہ جس کے لیے عاجزی اختیار کر رہے ہیں نا، اس کے لیے ہم یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ما فوق الاسباب قوت کا مالک ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ ما فوق الاسباب قوت کا مالک ہے۔ جس کے سامنے ہم جھک رہے ہیں نا، اس کے لیے یہ عقیدہ رکھے ہم کہ اس کے پاس ما فوق الاسباب، یعنی سبب سے اوپر اٹھ کر طاقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے، آسان لفظوں میں آپ کے، غیبی قوت مانے اس کے لیے ہم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کے لیے غیبی قوت مانتے ہوئے، غیبی قوت مانتے ہوئے اس کے لیے جو عاجزی اختیار کی جائے نا، اس کو کیا کہیں گے؟ عبادت کہیں گے۔ غیبی قوت ماننا ہے، غیبی قوت۔ غیبی قوت کس کو کہتے ہیں؟ غیب کس کو کہتے ہیں؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حصہ ہے پورا نا، اس کو غور سے سنیے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے غیب؟ سنتے نا، خوب سنتے ہیں، اللہ عالم الغیب ہے، سنتے ہیں۔ اب پوچھا جائے کہ غیب ہے کیا، کیسے بتائیں گے؟ اس لیے توجہ سے سنیے، اللہ اس سے زندگی پر انشاءاللہ فائدہ پہنچائے گا۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ غیب کیا ہے؟ جو نہیں دکھے وہ غیب ہے، یہی کہنا چاہ رہا ہے۔ تو ایک چیز ہے نہیں دکھنا، اور بھی دوسری چیز ہے، سمجھیے ذرا۔
اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم حاصل کرنے کے ذرائع بخشے ہیں. ذریعہ سمجھے نا، ذریعہ وسیلے دیے ہیں. کتنے ہیں وہ؟ علم کے حصول کے ذرائع ہیں. کتنے؟ 5 ہے نا، 5 ہیں. کیا کہتے ہیں ان کو؟ حواس سے خمسہ کہتے ہیں اردو میں. 5 حواس. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں وہ کچھ خاص لفظ ہے. 5 سینس اور کوئی لفظ ہے. بہرحال ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں. خمسہ مطلب 5، حواس مطلب حادثہ. سینس ترجمہ کر سکتے اس کا. تو حواس خمسہ کے ذریعے سے ہم علم حاصل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں. یہ ہاتھ ہے، ہاتھ، اس کے ذریعے سے یہ چھوا میں نے، ٹھیک ہے. چھونے سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کوئی نرم چیز نہیں ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ یہ سخت چیز ہے. تو ایک چیز کو چھوا، نرمی یا سختی کا پتہ چل گیا. ایک چیز کو چھوئے پتہ چلا کہ یہ سرد ہے، سرد. ایک چیز کو چھوا، یہ چیز کیا یہ گرم ہے. تو چھونے سے علم حاصل ہو رہا ہم کو کہ سخت ہے یا نرم ہے، سرد ہے یا گرم ہے. تو اس کو کہتے ہیں قوت لامسہ. لمس کے ذریعے سے یعنی چھونے کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ سے بھی چھو سکتے، پیر سے بھی چھو سکتے. تو اس کے ذریعے سے کیا ظاہری علم حاصل ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوت لامسہ. کیا کہتے ہیں؟ قوت لامسہ. لام الف زبر لا، میم سین ہا، لامسہ. لمس کے ذریعے سے، چھونے کے ذریعے سے علم حاصل ہو رہا نا. اس کے بعد دیکھیے ہمارے منہ کے اندر زبان ہے. زبان کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے. ایک چیز لی میں نے، ایسے رکھ لیا. اب کیا پتہ چلتا کہ یہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے، پھیکی ہے، پتہ چلتا نا. اس کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوت ذائقہ کہتے ہیں. ذائقہ، چکھو، چکھنا. چکھنے کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے پھر؟ ناک ہے. ناک ترتیب سے چلے. ناک ہے. ناک کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں ہم؟ سونگھتے ہیں. سونگھنے کے ذریعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ خوشبو ہے یا بدبو ہے یا صرف بو ہے. یعنی کبھی خوشبو بھی نہیں ہوتی اور کبھی بدبو بھی نہیں ہوتی، بو ہوتی ہے. بو یعنی نہ اچھا رہتا نہ برا، بو ہوتی ہے. تو کس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے یہ؟ ناک کے ذریعے سے. اس کو کہتے ہیں قوت شامہ. کیا کہتے ہیں؟ قوت شامہ. سونگھنے کی قوت. سونگھنے، تو سونگھنے کے ذریعے بھی کیا ہوتا ہے؟ علم حاصل ہوتا ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ ابھی کہہ رہے تھے نگاہیں. نگاہوں کے ذریعے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ دیکھنا. دیکھنے کے ذریعے سے علم ہوتا ہے. سامنے کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سامنے کیا ہے؟ کیمرہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی ایک جماعت ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. علم اس کو کہتے ہیں قوت بصارت. ابھی آپ کے سامنے بات آئی ہے نا، قوت بصارت، دیکھنے کی قوت. اب کیا ہے؟ دماغ سے علم حاصل نہیں ہوتا. کان سننے کے ذریعے سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوت سماعت، سننے کی قوت. ٹھیک ہے. یہ جو 5 حواس ہیں نا، ان کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. اب وہ دماغ کی بات آئی ہے نا، عقل. تو دماغ انہی کے تابع ہے. دماغ ان 5 کے تابع ہے. ٹھیک ہے. اگر پہلے سے ہم کو تجربہ نہیں ہو کہ یہ ٹائٹ ہے، سخت ہے نا، تو فیصلہ نہیں کر پائے گا دماغ کہ اس کو مارنا چاہیے نہیں مارنا چاہیے. پہلے سے ایک مرتبہ تجربہ ہونا ضروری ہے کہ ماریں گے تو چوٹ لگے گی، آگ کو چھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ جلیں گے، چرکا لگے گا. پہلے سے تجربہ ہونا چاہیے، تب عقل کہے گی کہ نہیں چھونا نہیں. پہلے عقل نہیں کہہ سکتی ہے. تو عقل کا جو مسئلہ ہے وہ 5 کے ساتھ وابستہ ہے. جب تک ادھر سے تجربات نہیں ہوں گے نا، عقل کچھ فیصلہ نہیں کر سکتی. کیا سمجھا رہا تھا میں؟ علم کے حاصل ہونے کے ذریعے کتنے ہیں؟ 5. سمجھ گئے نا 5. اب بھی جو 5 ذرائع ہیں، آپ غور کیجئے کہ ان کی ایک حد ہے، ایک دائرہ ہے ان کا متعین ہے. ہاتھ ہے میرا، کہاں تک جا رہا؟ اس سے آگے چھو سکتے، اور جب چھو نہیں سکتے تو علم حاصل ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا ہے نا. اسی طرح زبان ہے میری. زبان ہے کہاں تک؟ اپنے دائرے تک ہے نا، وہیں تک، چکھنے تک. اور باہر کیا چیز ہے؟ ایک مٹھائی رکھی ہوئی مثال کے طور پہ، بہت میٹھی ہے، زبان کہہ سکتی ہے کہ وہ بہت میٹھی ہے. یہاں آئے گی مٹھائی تب تو بتا سکتے ہیں نا. تو ایک دائرہ ہے نا اس کا. سونگھنے کا بھی ایک دائرہ ہے، دیکھنا کا بھی ایک
دائرہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، دیوار قائم ہو گئی، رکاوٹ پیدا ہو گئی، آنکھ کا کام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، دائرہ۔ اب کیا اور سننا، تو ایک خاص دائرے میں ہم سن سکتے، اس کے بعد کیا سننے کی قوت کیا ہو جاتی ہے؟ دم توڑ جاتی ہے۔ اب سمجھیے غیب، 5 چیزیں سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو 5 کے دائرے کے اندر ہے وہ حاضر ہے، ہو گیا ہے حاضر، موجود ہے، غیب نہیں ہے۔ 5 کے دائرے کے باہر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیب ہے، جس کو ہم پکڑ نہیں سکے وہ ہمارے لیے غیب ہے۔ ابھی سامنے دیکھ رہے ہیں، آنکھ کے اعتبار سے غیب نہیں ہے، لیکن ہاتھ کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ غیب ہے، زبان کے اعتبار سے غیب ہے۔ اب ان 5 میں سے 2 کا دائرہ زیادہ ہے، کون ہے 2؟ کان اور آنکھ، باقی 3 کا دائرہ کیا طرح محدود ہے، 2 کا دائرہ کیا ہے؟ ذرا بڑھ کے ہے نا، اور اسی دونوں پر لڑائی ہوتی ہے سر۔ تو غیبی قوت کسی کے لیے مانے، کیا مانے؟ غیبی قوت کیا مطلب؟ ہاتھ یہاں یہی ہے لیکن کام آگے کا کرے گا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب سمجھ میں آ گیا میرے خیال سے، ہاتھ یہی ہے لیکن کام کہاں کا وہاں کا کر رہا ہے۔ میں یہیں بیٹھا ہوں، فین کو بند کر دے رہا ہوں، یہ کیا میرے لیے غیبی قوت ہے؟ یہ کیا؟ یہ غیبی قوت۔ تو غیبی قوت کسی کے لیے مانیں گے ہم اور اس کے لیے تعظیم کا معاملہ کریں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ سمجھ گئے؟ عبادت سمجھ گئے انشاءاللہ؟ سمجھ گئے؟ اب دیکھیے شیخ الاسلام کہہ رہے کہ عبادت کی قسمیں، عبادت کی کیا ہے؟ کچھ عبادتوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ آپ کے پاس کتاب ہے، آپ پڑھیں گے اس کو، میں موٹے طور پر ذکر کر رہا ہوں تقسیم کر کے، ٹھیک ہے؟ اب جو عبادت ہم کرتے ہیں نا، ان عبادتوں میں کچھ عبادتیں وہ ہے جو دل سے کی جاتی ہیں۔ کن سے؟ دل سے، ان کو کہتے قلبی عبادت۔ کیا کہتے ہیں؟ قلبی عبادت۔ جیسے 1-2 مثال دے رہا ہوں، سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ پھر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، کہتے ہیں نا، کس پر بھروسہ کرنا؟ اللہ پر۔ بھروسہ کس سے کرتے ہیں؟ ہاتھ سے پکڑ کے۔ کس سے کرتے ہیں؟ بولیے، دل سے کرتے ہیں نا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کس سے ڈرتے ہیں؟ آنکھ سے؟ کس سے؟ دل سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ جو عبادتیں ہیں نا اس طرح کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلبی عبادت کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بدنی عبادت ہے۔ بدنی عبادت میں 2 ہے، قولی عبادت اور جسمانی عبادت۔ قولی عبادت میں جیسے دعا کرنا، منہ سے کرتے ہیں نا دعا، منہ سے دعا کرتے ہیں، اور قسم کھاتے ہیں۔ قسم کس سے کھاتے ہیں؟ منہ سے کھاتے ہیں۔ تو یہ قولی عبادت ہے نا۔ تلاوت کرتے ہیں، کون سی عبادت ہے؟ یہ قولی عبادت ہے۔ اور بدنی عبادت جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کس سے رکھتے ہیں؟ جسم سے رکھتے ہیں نا، تو یہ جسمانی۔ اور ایک عبادت ہے مالی عبادت۔ کیا ہے؟ مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ ہے اور قربانی، مالی نا، مالی۔ تو یہ قسم سمجھ گئے؟ قلبی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت، ہے نا۔ بعض علماء 5 قسمیں کرتے ہیں، 5 قسمیں، یہ 4 قسمیں ہو گئی۔ بعض علماء کہتے ہیں 5 قسمیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بعض عبادتیں وہ ہیں جن میں مال بھی لگتا ہے اور بدن بھی، تو مالی و بدنی عبادت۔ اب ویسے کریں گے تو بہت سارے مسائل اور بھی قسمیں بن جائیں گے، اس لیے موٹے طور پر یہ یاد رکھیے کہ کتنی ہے؟ قلبی، قولی، بدنی اور مالی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے دعا، یہ زبانی عبادت ہے، دعا ہے، دعا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ خوف ہے، ڈرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ توکل ہے، توکل، بھروسہ کرنا۔ اور کیا ہے؟ امید لگانا وغیرہ، کئی قسمیں بیان کیے۔ اب ڈرنا، توکل کرنا کسی پر۔ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توکل کا مطلب کیا؟ بھروسہ کرنا۔ بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سہارا لے لینا، سہارا۔ میں مثال کے طور پر حیدرآباد جاؤں گا، میں جاؤں گا، کیسے جاؤں گا؟ ایک سبب ہے، میرے پاس بس ملتی ہے یہاں سے یا ٹرین ملتی ہے، اس سے چلے جائیں۔ تو میرا بھروسہ کس پر ہے؟ کس پر؟ بس پر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ظاہری ذریعہ ہے، ظاہری ذریعہ۔ میرا بھروسہ ہے کہ میں حیدرآباد پہنچ کے رہوں گا، بس ملے یا نہیں ملے، پہنچوں گا، پہنچوں گا۔
کیسے پہنچیں گے؟ ہے ہی نہیں ذریعہ تو کون پہنچائے گا پھر؟ اللہ۔ تو جہاں سبب نہیں ہے وہاں بھی پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور سبب ہے تب بھی ہم کہیں گے کہ بس تو ہے ٹھیک ہے، لیکن پہنچائے گا کون؟ اللہ ہی پہنچائے گا۔ توکل کس کا نام ہے؟ اس کو سمجھیے اب۔ سبب ہے ذریعہ، ذریعہ کو اختیار کیجئے اور اصل بھروسہ کس پر رکھیے؟ اللہ پر رکھیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ توکل، ذریعہ اختیار کیجئے اور اختیار کرنے کے بعد بھروسہ کس پر رکھیے؟ اللہ پر رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اونٹنی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں آزاد اور اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہوں، کیا کہا؟ کہنے پہلے باندھو، اعقلھا، باندھو، وتوکل، پھر بھروسہ کرو۔ تو باندھ تو دیا ہے، یہ ایک سبب ہے، ذریعہ اختیار کیا، کس کا؟ حفاظت کا ذریعہ۔ رسی حفاظت کرتی ہے، مانتے، لیکن اس کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ کی حفاظت کے ساتھ مربوط ہے۔ اللہ چاہے گا تب حفاظت ہوگی، اس لیے اصل بھروسہ میرا کس پر ہوگا؟ اللہ پر۔ وہ کہانی معلوم ہے نا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، انشاءاللہ کہہ لیجئے انشاءاللہ۔ وہ صاحب جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہوئی کسی مولوی صاحب سے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ بیل خریدنے جا رہا ہوں مثال کے طور۔ کہا کہ انشاءاللہ کہیے نا، میں انشاءاللہ خریدوں گا۔ کہا کہ میرے پاس پیسے ہیں، بازار میں بیل موجود ہے، اب اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیسے دوں گا، بیل خریدوں گا۔ اچھا، تو گئے خرید لیا، اور جب جیب میں ہاتھ ڈالا نا تو پتا چلا کہ غائب ہے۔ اب کیا ہے؟ واپس آ رہے ہیں، مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی، کیا ہوا؟ بیل آپ نے نہیں خریدا؟ تب انشاءاللہ ہر لفظ میں نہیں کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ پیسہ سبب ہے، لیکن یہ سبب کب کام کرے گا؟ جبکہ اللہ چاہے گا۔ تو سبب رہتے ہوئے سبب اختیار کرنے کا نام بھروسہ۔ اختیار کریں گے اور بھروسہ کس پر رکھیں گے؟ اللہ پر، اس کا نام۔ اور کبھی کبھی صورت یہ بنتی ہے کہ سبب نہیں ہے ہی نہیں ذریعہ، تب کس پہ بھروسہ کریں گے؟ تب بھی اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے۔ تو سبب کو اصل نہیں بنانے کا نام کیا ہے؟ توکل ہے۔ سبب کو اصل نہیں سمجھنے کا نام کیا ہے؟ توکل ہے۔ جو لوگ سبب کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، وہ رہتے ہوئے بھی سبب کے پیچھے رہتے اور نہیں رہتے ہوئے بھی کیا ہے؟ سبب کے پیچھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بچنے بچانے کے کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، لیکن کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ سبب تو نہیں ہے کوئی ظاہری، لیکن اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے۔ غار ثور معلوم ہے نا؟ کون سا غار؟ غار ثور کون سا غار؟ کون سا؟ ایک تو ہرا ہے، غار ہرا، اور ایک غار ثور۔ غار ہرا کون سا غار ہے؟ جس میں وہی اتری ہے، جس میں جا کے عبادت کرتے تھے۔ اور غار ثور کون سا غار ہے؟ ہجرت کے سفر میں جس غار میں جا کے چھپے تھے نا، وہ کون سا ہے؟ غار ثور ہے۔ تو غار ثور میں موجود ہیں، دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے کہاں؟ اوپر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے نا تو ہم کو دیکھ لیں گے، کیا کرنا؟ اب تو گئے، کیا کہا؟ یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر آپ کا ان دو لوگوں کے سلسلے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بچنے کا سبب ظاہری طور پر ختم ہو گیا، دیکھیں تو دیکھ لیں، لیکن اللہ دیکھنے نہیں دے گا، سبب کام نہیں کرے گا یہاں دیکھنے کا۔ تو سبب نہیں ہے بچنے کا، تب بھی کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ اللہ پر۔ دریا پار کرنا ہے، دریا پار کرنا ہے، کشتی نہیں ہے۔ یہ کہہ کے نہیں مایوس ہو جائیں گے کہ اب تو گئے، نہ، اب بھی کس پر بھروسہ کریں گے؟ اللہ پر کریں، اللہ پار لگائے گا۔ مصیبت آ گئی ہے، چاروں طرف سے مصیبتوں کی یلغار ہے۔ ایک مومن جو اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوگا وہ مایوس نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں ٹھیک ہے، لشکر آ گیا ہے نا، پورا کا پورا عرب ٹوٹ پڑا ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ غزوہ خندق کے موقع پر نمٹ لیا نا اللہ تعالیٰ، ہوا بھیج دی، خیمے اکھاڑ دیے۔ تو اللہ پر بھروسہ رہے آپ کے پاس سبب تب بھی بھروسہ، اور نہیں رہے تب بھی بھروسہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں ایک جھاڑ کے نیچے، دشمن آ گیا،
تلوار آپ کی لے لی، کھینچ لی، کہا کہ کون بچائے گا؟ اب کون بچانے والا؟ یہاں تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ بچائے گا۔ تو یہ سبب ہے، یہ توکل ہے کہ سبب آپ پر کے پاس رہے، اختیار کیجئے۔ سبب رہتے ہوئے سبب اختیار نہیں کرنا اور یہ کہنا کہ میرا اللہ پر بھروسہ، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے کہ آپ سبب اختیار کر سکتے ہیں، گاڑی ہے آپ کے پاس، جا سکتے فلاں جگہ، کر نہیں اس کو نہیں لوں گا، میرا اللہ پر بھروسہ، اللہ پہنچا دے گا میرے کو، یہ بے وقوفی ہے۔ سبب رہتے ہوئے سبب اختیار نہیں کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ پر میرا بھروسہ، کیا ہے یہ بے وقوفی ہے، بے وقوفی۔ سبب اللہ نے پیدا کیے، ہاتھ پاؤں، یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا؟ سبب اختیار کرنے کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے۔ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گا، اللہ کھلائے گا۔ تو اللہ نے ہاتھ کس لیے دیا؟ کس لیے دیا یہ ہاتھ؟ تو یہ بے وقوفی کی بات ہے کہ سبب رہے اور آدمی سبب استعمال نہ کرے اور یہ کہے کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے، اور سبب نہیں رہے اور پھر کہ نہیں میں تو گیا، اب میں کہاں جا سکتا ہوں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ بے وقوفی کی بات ہے۔ دونوں صورتوں میں سبب موجود ہے، سبب اختیار کیجئے اور کہیے کیا؟ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اور سبب نہیں رہے تو سبب کو مت دیکھیے کہ نہیں ہے، بلکہ جو سبب پیدا کرنے والا نا وہ ہے، اس پر بھروسہ کریں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ توکل، عبادت ہے، دل کی عبادت ہے۔ ڈر، خوف، کس سے ڈرنا چاہیے؟ کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب جو اصل بات سمجھانی ہے وہ دعا سے متعلق ہے، اور یہ مسئلہ آتا رہا، دعا کس سے کریں گے؟ اللہ سے۔ اب دعا کی شکلیں ہیں کچھ، ایک ہے استعانہ، استعانت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کو استعانت کہتے ہیں۔ اور ایک شکل ہے استعاذہ، استعاذہ، اور ایک شکل ہے استغاثہ، استغاثہ۔ کیا فرق ہے دونوں میں، تینوں میں؟ استعانت کا مطلب ہے کوئی کام ہونا ہے، اس کے سلسلے میں کوئی مدد کرتے ہیں، ہم مدد چاہ رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعانت کہتے ہیں۔ استعاذہ کا مطلب ہے کوئی شر ہے، برائی ہمارے سامنے، اس سے پناہ طلب کر رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے استغاثہ، کسی مصیبت میں پکارنا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، ڈوب رہے ہیں مثال کے طور پہ، کہہ رہے بچاؤ بچاؤ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ کہتے ہیں۔ اب تینوں الفاظ قریب قریب کے، ذرا مشکل ہوتا ہے یاد رکھنا، لیکن آسانی ایک طرح سے۔ استعانت عام ہے، کیا ہے استعانت؟ مطلب مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا، یہ کام ہے، ذرا ساتھ دے دیجئے، اس کو کیا کہیں گے؟ استعانت کہتے ہیں۔ اور استعاذہ ہے ایک ایسی برائی جس سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، کسی کا سہارا چاہیے، کہہ رہے کہ آپ کی پناہ میں آ جا رہا ہوں، آپ بچائیے، جیسے کہتے ہیں شیطان سے بچنا مشکل ہے، کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ کی پناہ میں آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت کیا ہے؟ استغاثہ، کیا ہے؟ استغاثہ، مصیبت میں کسی سے فریاد کرنا، میں جل رہا ہوں مجھے بچاؤ، یہ کیا ہے؟ استغاثہ ہے۔ اور تینوں کیا ہے؟ دعا ہے۔ تینوں کیا ہے؟ دعا ہے۔ مدد کے لیے پکاریے، دعا ہے، بچانے کے لیے، شر سے بچانے کے لیے پناہ طلب کیجیے، یہ دعا ہے، اور کسی مصیبت میں پھنس گئے کسی کو پکاریے، یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ کس سے دعا کرنی چاہیے؟ کس سے مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ سے کرنی ہے نا؟ دوسرے سے کریں گے تو کیا ہے؟ شرک، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ ہیں کہتے ہیں، یہ سمجھیے دراصل، ہمارے یہاں لوگ ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، لیکن گھر میں جاتے ہیں نا، گھر میں جاتے ہیں تو بیوی سے روٹی مانگتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات کیا کر؟ گھر میں جاتے تو کیا کرتے؟ بیوی سے روٹی مانگتے، پانی مانگتے ہیں۔ ہم کو یہ سمجھاتے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور گھر میں جا کے بیوی سے مانگتے ہیں۔ تو ہم اگر مانگ رہے تو کہہ رہے شرک، اور خود مانگ رہے تو شرک نہیں ہے۔ کیا کہتے؟ ہم کو کہتے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور خود جا کر کیا کرتے؟ دوسروں سے مانگتے ہیں۔ ہم اگر مانگ رہے تو کیا یہ کہتے شرک ہے، اور خود مانگتے تو شرک نہیں ہے۔ کیا مسئلہ پھر؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں نے پہلے جو سمجھایا نا وہی جواب ہے، کیا؟ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، غیبی بنیاد پر کسی سے مانگنا، غیبی قوت مان کر، اور غیبی قوت نہیں بلکہ اسباب کی بنیاد پر مانگنا، دونوں میں فرق ہے۔ اب یہاں سے تو کوئی نہیں پکارتا اپنی بیوی کو، یہاں سے پکارتے کیا؟ فلاں کی اماں ذرا روٹی لے آنا، پکارتے؟
اب موبائل کے ذریعے سے کہیں تو الگ مسئلہ ہے، وہ بھی سبب ہے، الگ مسئلہ. یہ تو سبب ہے نا، بغیر سبب کے یہاں سے پکاریں گے کیا؟ نہیں پکارتے. گھر کے نیچے سے بھی نہیں پکارتے کہ اوپر پہنچے گی نہیں آواز. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے کہ سن نہیں پاتی. تو سبب نہیں ہے، نہیں مانگ رہے ہیں. لیکن جو لوگ پکارتے ہیں، کن کو پکارتے ہیں؟ زمین کے نیچے ہے نا. کن کو پکارتے ہیں؟ یہاں نہیں ہے، کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ یہاں اور وہاں ہے. ہم نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں میں، ہے نا. پکارتے فلاں یا پکارتے. یہ کیا ہے؟ سن رہے ہیں؟ دائرے میں ہے؟ دائرے میں ہے؟ نہیں ہے دائرے میں. تو غیبی قوت کی بنیاد پر پکار رہے ہیں نا. تو غیبی قوت کی بنیاد پر پکارنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میری بیوی کے اندر یہ پاور ہے کہ میں مسجد سے اس کو پکاروں گا سن لیتی ہے گھر میں رہ کے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ شرک ہے. یہ ہے نا. اسی قسم کا عقیدہ رکھا جاتا نا، اسی قسم کا ہے. بغداد میں پکار کہاں سے رہے؟ کہاں سے پکار رہے ہیں؟ انڈیا سے. ہے کہاں؟ اجمیر میں. کہاں سے پکار رہے ہیں؟ حیدرآباد سے اور کریم نگر سے. کس لیے پکار رہے بھائی؟ سننے کا دائرہ ہے نا ایک. پھر بھی پکار رہے ہم، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھنا نہیں سن سکتے ہیں، یعنی غیبی بنیاد پر سن سکتے ہیں. تو غیبی بنیاد پر سننا یہ کس کا خاصہ ہے؟ کس کی خصوصیت ہے؟ اللہ کی. جو دوسرے کے لیے اس کا عقیدہ رکھے وہ کیا ہے؟ شرک کرنے والا ہے. یہی بات روک دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر سمجھاتا ہوں دوسری مجلس میں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.